محبوب دے عطائی علم دا بھی اللہ نے ذکر فرمایا، ذاتی طاقتاں دا بھی اللہ نے ذکر فرمایا، اور اپنے محبوب دی عطائی طاقتاں جڑیاں کہ رب نے اپنے یار نو عطا فرمائیاں انہاں طاقتاں دا بھی اللہ نے ذکر فرمایا۔ اہل ایمان مسلماناں اے بات ازبر ہونی چاہیے، حفظ ہونی چاہیے، ہر مسلمان دے علم دے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ مسلماناں اللہ بھی انہاں دی مدد فرماندا ہے اور اللہ دا رسول بھی انہاں دی مدد فرماندا ہے۔ اللہ بھی مشکل کشائی فرماندا ہے، اللہ دا رسول بھی مشکل کشائی فرماندا ہے، اللہ بھی اطاعت ہدایت عطا فرماندا ہے اور اللہ دا محبوب بھی ہدایت عطا فرماندا ہے۔ لیکن کس طرح؟ جو کچھ بھی اللہ دی ذات ہے اور جو کچھ اللہ دی ملکیت ہے، کائنات دی ہر ایک چیز، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو کچھ اللہ دی شیان شان ہے، اللہ اس تے قدرت رکھن والا ہے، ہر چیز دا مالک، ہر چیز دا بنان والا، ہر چیز دا تخلیق کرن والا، پیدا فرمان والا، یہ اللہ تعالی ہے۔ لیکن تمام چیزاں دی ملکیت، مختاری، مدد، یہ جو کچھ بھی ہے اللہ دی ذاتی مدد ہے، ذاتی مختاری ہے، ذاتی طور تے اللہ مشکل کشا ہے، وہ کسی دا محتاج نہیں، نہ کسی دے مشورے دا محتاج، نہ کسی دی صلاح دا محتاج، نہ کسی دے حکم دا محتاج، نہ کسی دی عرض دا محتاج، وہ بے نیاز ہے، جس طرح چاہتا ہے وہ فرما دیندہ ہے۔ بے عین ہی اس طرح اللہ دا رسول جتنیاں طاقتاں، جتنیاں شاناں، جتنا مختار کل ہونا، پاورفل ہونا، مشکل کشا ہونا، جو کچھ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلامہ دی مدد فرماندے، یہ سارا کچھ اللہ دی عطا دے نال محبوب امت نو عطا فرمان والے۔ یہ مسلمانہ دا عقیدہ ہے، مسلمانہ دا نظریہ ہے کہ محبوب کریم جو کچھ بھی عطا کر دیں اللہ دی عطا دے نال سرکار عطا فرمان، یعنی عطا کرنے والا رب اور تقسیم کرنے والے ذات، اے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات ہے۔ اس حوالے نال میں حدیث پاک دو تین پڑھنا چاہنا۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، انما انا قاسم واللہ یؤتی، سرکار فرماندن کہ بے شک اللہ عطا کردا ہے اور میں امت دے اندر تقسیم فرمان والا، ہر کائنات دی چیز اس تو مختار مراد ہے۔ علم اللہ عطا کردا ہے، محبوب تقسیم کر دیں، خیرات اللہ عطا کردا ہے، محبوب تقسیم کر دیں، کائنات دی جو کچھ چیز بھی کائنات دے اندر عطا کی جا رہی، وہ عطا کرن والی ذات رب دی اور تقسیم فرمان والی ذات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی۔ حدیث نمبر 2 میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 198، نبی پاک فرماندن کہ بے شک لوگن اللہ بھی غنی کرن والا ہے اور میں بھی لوگانوں غنی فرمان والا، یعنی اللہ بھی عطا کرن والا ہے اور میرا نبی بھی عطا فرمان والا ہے۔ حدیث نمبر 3 ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 31، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک فرماندن، اللہ ورسولہ مولا من لا مولا لہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دا دنیا دے اندر کوئی بھی مددگار نہیں، جس دا دنیا دے اندر کوئی بھی مولا نہیں، جس دی دنیا دے اندر پناہ پشت پناہی کرنے والا کوئی بھی نہیں، فرمایا او دا اللہ بھی مددگار ہے، اللہ دا رسول بھی اس دا مددگار ہے۔ حدیث نمبر 4 میرے مصطفیٰ کریم نے حضرت اسامہ بن زید، یہ میرے نبی دا صحابی ہے، جوان سی، آپ دے والد گرامی دا انتقال ہویا، 16 سال غالباً اس کی عمر سی، نبی پاک نے اس طرح بڑا پیار کیتا، بڑی محبت فرمائی، یہاں تک کہ ایک بہت بڑا لشکر قافلہ سرکار نے
مسلمہ کذاب جو کہ پہلا جھوٹا مدعی نبوت سی، یعنی نبی پاک دے زمانے دے اندر ہی جس نے جھوٹا نبوت دا دعویٰ کیتا، جس طرح کہ اج بھی سجے کھبے دائیں بائیں کافر یہودی لابیاں انگریزی لابیاں جنہ دی پشت پنائی یہودی اور عیسائی کر رہے ہیں، وہ اج بھی اور مرزائی کر رہے ہیں، نبوت دے دعوے کر رہے ہیں جھوٹے۔ اسی طرح سب تو پہلا دعویٰ میرے مصطفیٰ دی زہری حیات طیبہ دے اندر جس نے کیتا اس بدبخت کا نام مسلمہ کذاب سی۔ اس دی طرف جڑا لشکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیتا، اس لشکر دا سپہ سالار نبی پاک نے کسی بزرگ یا کسی چڑیل جوان، یعنی جس کی جوانی 20 سال تو ٹپ چکی ہوئے، اس نو نہیں بنایا، بلکہ 15 یا 16 سالہ نوجوان نو میرے آقا نے اس لشکر دا سپہ سالار بنایا۔ سرکار بہتر جانتے سن کہ اس کے اندر ساریاں یعنی جو ایک کوالٹیاں، جو خصائص، جو قدرتاں، جو حکمتاں ایک لیڈر دے اندر ہونیاں چاہیے اس دے اندر موجود سن۔ اس واسطے سرکار نے اسلامی لشکر دا اس نو سپہ سالار بنایا، نام اسامہ بن زید۔ اور اس حد تک میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نال پیار کیتا کہ وہ سرکار دی زندگی دے آخری 1 یا 2 دن سن، سرکار پھر انتقال فرما گئے، پردہ فرما کے گنبد خضرا دے اندر تشریف لے کے چلے گئے۔ اتنا پیار کیتا نبی نے کہ اس نو گھوڑے تے سوار کر کے سرکار پیدل گھوڑے دے نال چلنا شروع ہوئے، اور جتنے تک مدینے دا بارڈر سی، یعنی جی میں ساڑی منور کالونی ایک قبرستان تو باہر نکلی کہ منور کالونی ختم ہو جاتی، اسی طرح جتنے تک مدینے دی حد سی میرے مصطفیٰ اوتھے تک اس گھوڑے دے نال پیدل پیدل چلے۔ اسامہ بن زید اس 16 سالہ دا جوان اس گھوڑے دی پشت تے بیٹھے، انہیں 2-4 دفعہ عرض بھی کی یا رسول اللہ تسی ختم نبوت دے تاجدار، اللہ دے محبوب حبیب خدا، اور میں سونیا تھوڑا نوکر غلام، میں سواری تے تسے تلے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں ایک تے دنیا نے پیغام دینا چاہنا کہ جنہوں جو بھی ملے ہے عاجزی دی وجہ تو ہی اللہ نے سب کچھ عطا فرما چلے ہے۔ جڑا جتنا اتے اپھلن دی کوشش کرتا ہے، بلند ہون دی کوشش کرتا ہے، وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس نو جھکا دیندہ ہے۔ معاشرے دا عدلہ بدلہ تھوڑے سامنے سیاسی گفتگو دا میں ویسی قائل نہیں ہوں۔ میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھن والے ہو، اس اسامہ بن زید دے بارے میرے نبی نے فرمایا، ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 223، مشکاہ شریف صفحہ نمبر 572، میرے مصطفیٰ نے فرمایا احب اہلی الی من قد انعم اللہ وانعمت علیہ، فرمایا میرے گھر والیاں وچوں سب تو زیادہ میں جتنے نال پیار ہے وہ نوجوان اسامہ بن زید ہے، یعنی اس نوجوان 16 سال دی عمر سی۔ نبی پاک نے فرمایا تیرے نال میں گھر والیاں وچوں سب تو زیادہ پیار ہے، پھر ارشاد فرمایا قد انعم اللہ وانعمت علیہ، بے شک اللہ نے بھی تینوں نعمتاں عطا کیتیاں، اللہ دے رسول نے بھی تین نعمتاں عطا فرما دیتی۔ مطلب کی بنیا جو میں عرض کرنا چاہنا کہ اللہ نے بھی تیری مدد کی تھی اور اللہ دے رسول نے بھی تیری مدد فرمائی۔ ایک خاص وقت تک پوری امت مصطفیٰ اس مسئلے تے کٹھی رہی، جمع رہی کہ اللہ دی بارگاہ دے اندر جدو بھی دعا منگو محبوب دا وسیلہ رب دی بارگاہ میں پیش کر کے تے دعا منگیا کرو۔ ایک خاص وقت تک، یعنی جب تک صحابہ کرام، تابعین کرام اور تبع تابعین، یعنی میرے نبی دی زہری حیات طیبہ سرکار نے جو انتقال فرمایا اس تو تقریباً 100 سال یا 150 یا 200 سال بعد تک یہ عقیدہ پوری امت مسلمان دا رہا کی عقیدہ کہ وہ اللہ کو بھی مدد منگدے سن، اللہ دے رسول کو بھی مدد منگدے سن۔ صحابہ کرام، اہل بیت رسول، تابعین، تبع تابعین، سب دا ای نظریہ سی بارش نہیں ہو رہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ حضرت مائی عائشہ صدیقہ دی بارگاہ وچ آئے، آکے کیا ام المومنین بارش نہیں ہو رہی، اسی 61 سالی دا شکار ہو گیا، جانور مر رہے ہیں، بندے پیاسے مار رہے ہیں، بھوک تے پیاس بہت زیادہ بڑھ چکی۔ مائی عائشہ صدیقہ فرمایا پریشان نہ ہو، جڑے بندے حج یا عمرہ کر کے آئے اس چیز جو گواہی بھی دیں گے۔ آپ نے فرمایا اس ٹائم اتنے روزہ نہیں سی بنیا میرے نبی دے روزے اتنے، یعنی جیڑی قبر مبارک مصطفیٰ دی جس کمرے دے اندر ہے اس دے اتنے روزہ نہیں، ادھر صرف چھت سی۔ آپ نے فرمایا ایک اینٹ دے مطابق جگہ خالی کر دیو، جدو سرکار دی قبر انور سامنے ہوئے گی آسمان دے،
اللہ تعالیٰ محبوب دی قبر دا صدقہ رحمتاں دیاں بارشاں عطا فرما دے گا۔ صحابہ نے پھر اس طرح کیتا اور اس روایت رو اج بھی زندہ رکھیا گیا اور قیامت تک زندہ رکھیا جائے گا۔ صوفیاء نے فرمایا، علماء نے فرمایا، اگر کوئی اجتماعی مصیبت آن لگے دنیا دے اندر تے انہاں فرمایا اے باری جڑی گنبد خضرا تس تصویر ویکھو گے تو دے وچ تھان چھوٹی جی باری نظر آئے گی، یعنی بند ہوندی کدی کدی اس نو کھول دیتا جاندا۔ فرمایا جدو بھی کوئی اجتماعی اللہ دی طرفوں مصیبت آن لگے یا عذاب آن لگے، ایک کھڑکی اس واسطے رکھی گئی جدو کھڑکی ہٹاؤ گے اللہ دا عذاب واپس چلا جائے گا، اللہ رحمتاں دیاں بارشاں عطا فرما دے گا، اپنا کرم فرما دے گا، اپنی مہربانی فرما دے گا، اپنی رحم اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں تے فرما دے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ کون ہے؟ حضرت عمر دا پتر ہے، بڑا جلیل القدر صحابی عبداللہ بن عمر، یعنی بہت زیادہ جنہیں سرکار دیاں حدیثاں روایت کیتیاں، انہاں دا پیر سن ہو گیا۔ جس طرح اسی بویے یا اٹھیے کافی ٹائم ایک جگہ تے بیٹھ رہیے بازو سن ہو جاندہ ہے، ایسی آنے پیر سہیں گے یا بانھ سہیں گے یا جسم دا کوئی عضو اس طرح ایک دفعہ بے حرکت ہو جاندہ ہے، پھر وزن پائیے خون چلتا ہے تو پھر وہ درست ہو جاندہ ہے۔ انہاں دا پاؤں سن ہویا۔ بخاری شریف دے اندر امام بخاری نے اس حدیث پاک کو نقل کیتا، مدینے تو کافی زیادہ دور سن اس ٹائم جدو پاؤں آپ دا سن ہویا، تے بڑے بڑے ڈاکٹراں حکیماں طبیباں آپ نے چیک کروایا مگر آپ دا قدم ٹھیک نہ ہویا۔ آخر کار حکیم نے آپ نو کہا کہ کوئی ایسی ہستی ہے جدا تیرے دل وچ پیار موجود ہے، بات قابل غور ہے، کوئی ایسی ہستی ہے جدا تیرے دل وچ پیار موجود ہے، سب تو زیادہ تو جدے نال پیار کرنا ہے او دا نام اپنی زبان تے لیا، اے تیرا مرض دوائیاں والا نہیں، اے محمد دے پیار والا مرض تے لگے۔ ذرا سبحان اللہ مل کے فرماؤ، اے تین جڑا مرض لگا ہے دوائی والا نہیں ہے، کوئی جڑی بوٹیاں یا بڑی بڑیاں دوائیاں تیرے واسطے کھولیاں، لیکن تیری نبض دس رہی ہے کہ تیرے دل وچ کسی ہستی دا ایڈا پیار ایڈی محبت ہے کہ تین اتنا اپنے ماں باپ بیوی بچیاں نال پیار نہیں۔ اس ٹائم عبداللہ بن عمر بولے اسا کیا ہاں سرکار دی محبت میرے دل میں ٹھاٹھا مار رہی، میں جدو دا مدینے تو دور آیا ایک اداسی دی کیفیت ہے میرے جسم تے۔ انہاں کیا پھر صد مار کملی والے نو آپ نے اوتھے کیا یا محمد و یا رسول اللہ، جدو یا محمد دا جملہ آپ دی زبان تے آیا اللہ نے فوراً شفا عطا فرما چکی۔ اے صحابہ کرام دا طریقہ، صحابہ کرام دا نظریہ جس نو امت نے بلا دیتا، بعد بدبختاں نے یہودیاں لابیاں عیسائی لابیاں انہوں نے پشت پناہی کی تھی اور انہوں نے پشت پناہی کر کے مسلمانوں آپس سے لڑا دیتا، فرقہ بازی مختلف علاقیاں چو مختلف بندے خریدے اور خرید کے انہوں نے کیا کہ تساں زہری لباس اولیاء مولویاں والا رکھنا ہے، نہ دین دے حق وچ بولنا ہے تے نہ دین دے خلاف بولنا ہے۔ ٹی وی تسی آج بھی ویکھ لو نا تو کیسے تو بڑے بڑے اینکر ایسے ملن گے، بڑے بڑے زہری طور تے مولوی مذہبی سکالر جبہ کبہ دستار پہن کے ٹی وی بیٹھے ہون گے، لیکن جب انہوں دی گفتگو سنو گے تو تسی یہ گل کرن تے مجبور ہو جاؤ گے کہ نہ مسلمانوں والی گل پیا کرتا ہے نہ کافراں والی گل پیا کرتا ہے، یہ درمیان چل رہا ہے۔ یہ ہر دور دے اندر یہودی لابی نے ایک اپنا مشن رکھیا اور اس مشن دے اندر وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے لیکن کافی حد تک کامیاب نہ ہوئے۔ کیوں؟ کائنات سلامتی اس وقت تک ہے جتنے تک محمد کریم دا پیار ساڑھے دلوں میں موجود ہے۔ جس دن نبی دا پیار ختم ہو گیا پھر قیامت آ جانی اس دن۔ جس دن سرکار دی محبت دلوں چو ختم ہو گئی، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، میں مور لا دیا تاکہ گل مضبوط ہو جائے، کلندر لاہوری رحمت اللہ تعالی او ولی کامل کہ جنہوں پتہ نہیں کتنی مرتبہ اللہ نے اپنے محبوب دے چہرے دا دیدار عطا فرمائے۔ ایک ایسے اللہ دے ولی سن میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ، شرک پور شریف تھے، بہت بڑے ولی کامل سن۔ آپ دا طریقہ کارے سی کہ مسجد اندر نمازاں خود پڑھاندے سن۔ آج تے وڈا پیرو ہوندا ہے نا جڑا نہ نماز پڑھے نہ روزہ نہ حج نہ زکات، نہ مسیح نظر آوے نہ جمعہ تے نظر آوے نہ نماز نظر آوے، حالانکہ کامل پیر ہوئے کہ جڑا مصطفیٰ دی شریعت دے پردے دے اندر نظر آوے، اتے نبی دی شریعت دا پردہ موجود ہوئے گا، طریقت اندر روکی تاں سکدی۔
طریقت نہیں تو پھر وہ بندہ انل حق دا نعرہ مار دینا ہے. جہدے کوئی طریقت حد تو ود جائے، شریعت کول موجود نہ ہوئے، انل حق دا نعرہ، جس طرح کہ منصور نے نعرہ ماریا، حضرت شاہ منصور رحمت اللہ علیہ، شریعت دا پردہ پھٹیا، طریقت باہر نکلی، انہاں کہا انل حق کہ میں ہی رب ہاں، اپنے آپ نے اللہ کہہ دیتا. علماء وقت دے اکٹھے ہو گئے، انہاں کٹھے ہو کے کیا کہ منصور نو پھانسی تے لٹکا دیتا جائے. بہت بڑا ولی کامل دی تون گل سنا رہا، کسی 14ویں صدی دے پیر یا مولوی دی گل نہیں سنا رہا. شاہ منصور جدے بارے بلے شاہ نے بھی لکھیا، تے میاں محمد بخت سلطان العارفین نے بھی لکھیا، اور بڑے بڑے ولیاں انہاں دے بارے کلام لکھے. او شاہ منصور، علماء نے فتویٰ دیتا، انہاں کہا شاہ منصور نو پھانسی دے پھنڈے تے لٹکا دیتا جائے، پھانسی لا دیتا جائے. کیوں؟ انہاں کیا انل حق دا نعرہ لان دی کسی نے بھی اجازت نہیں. کیوں؟ انہاں کیا اس واسطے کہ اگر اجازت دے دیتی جائے تو کل سارے ہی نعرہ مارنا شروع کر دیں گے، اس واسطے یہ کام نہیں ہو سکتا. شاہ منصور نو پھانسی دا آرڈر ہو گیا. جدو پھانسی دے پھندے دے قریب آپ نو لے آیا گیا، ساڑیاں وقت دیاں حکومتاں دی ایک شرط ہوندی کہ حکومت پوچھ دی، وقت دا جلاد پوچھتا ہے اس قتل ہونے والے بندے پھانسی چڑھن والے کہ تیری زندگی دی کوئی آخری شرط ہوگی. شاہ منصور نو بھی پوچھیا گیا تیری زندگی دی کوئی آخری شرط؟ انہاں کہا میری ایک شرط ہے کہ جتنے میرے منن والے اور میرے دشمن، یعنی دو صفحہ سن، ایک پاسے منن والے ایک پاسے آپ دے دشمن. دشمن کون سن؟ زہری جڑے علماء کرام سن جنہاں آپ تے فتویٰ لایا کہ کافر ہو گئے نو پھانسی دے پندے تے لٹکا دیو. تے منن والے او جڑے سن جڑے آپ دی حقیقت نو جان دے سن. حقیقت نو ہر بندہ جاندا ہوندا نہیں، زہر اور ہوندا ہے، باطن اور ہوندا ہے. لیکن شریعت دا فتویٰ زہر تے لگدا ہے، باطن تے نہیں لگتا. اور کافر نے، صحابی تلوار لے کے پیچھے گیا نا، تو کافر نے کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھیا تو انہیں سر لا دیتا ہوتا. نبی پاک دی بارگاہ وچ آیا کہ عرض کیتی یا رسول اللہ جدو میں قریب گیا تو انہیں تلوار دے ڈر تو کلمہ پڑھ لیا ہے. نبی پاک فرمایا تو دا دل چیر کے ویکھیا ہے کہ تلوار دے ڈر تو ہی پڑھیا سو. جدو زبان چو کسی کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا. اندر او جانے تے او دا رب جانے، اندر او جانے تے او دا رب. شاہ منصور نو سامنے لے آیا گیا، علماء بھی موجود تے آپ دے منن والے موجود تھے، دوسرے موجود. علماء کرام دے درمیان چاہ کھڑے ہو گئے. پہلے آپ نے چہرہ علماء وال کیتا، جنہ کیا سی کہ کافر ہو گئے اس کو پھانسی تے لٹکا دے. ان نال منہ کر کے تے شاہ منصور نے دعا واسطے ہاتھ چک لے، آندا یا اللہ انہاں دی بخشش فرما دے. جڑے مولوی نے نا انہاں سارے دی بخشش فرما دے. پھر منہ دوجی طرف کیتا جڑے منن والے سن، جڑے آپ دے نام تے جان قربان، انہاں وال منہ کر کے پھر آ کے یا اللہ انہاں دی بخشش فرما دے. انہیں پھانسی دے جڑا وہ جلاد سے انہوں کیا لے چل میں پھانسی دے پھنڈے تے لٹکا دے. آپ نے لٹکا دیتا گیا. کافی عرصہ بعد وقت دا ولی کامل آپ دی قبر تے گئے، اور بعض روایتاں دے امام شافعی دا ذکر ہے کہ وہ قبر تے گئے. جا کے انہاں جدو یہ گلاں سنیاں تے قبر تے جا کے انہاں کہ شاہ منصور بڑا عجیب بندہ ہے کہ جڑے تیرے منن والے سن انہاں واسطے بھی تو بخشش دی دعا کر دیتی، تے جڑے مولوی تیرے دشمن سن انہاں واسطے بھی تو بخشش دعا کر دیتی. اس ٹائم شاہ منصور فرمایا کہ منن والے واسطے تے میں دعا اس واسطے کی تھی کہ اے میری حقیقت نو جان دے سن، اے میری حقیقت نو جان دے سن. تے علماء واسطے میں دعا اس واسطے کی تھی کہ اگر اے مولوی انل حق دا نعرہ لان والا جڑا شریعت دی ظاہری طور تے ابدا تروڑے اس نو اس دی گرفت نہیں کرن گے تے کل سارے کپڑے لا کے ملنگ بن دے نظر آ جان گے. سارے ہی آکھن گے میں بھی ملانگا، میں بھی ملانگا، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ. فرمایا اس واسطے نہیں، اے علماء او نے جنہ میرے مصطفیٰ دی شریعت دا پیرا دیتا ہے اور ہر دور دے اندر یہ پیرا ہویا. میرے مسلمان بھائیو، تو میں عرض کر رہے ہیں آپ حضرات دی بارگاہ دے اندر کہ شروع تو پوری امت اس چیز تے متفق سی. بعد دے اندر امت دے اندر تفرقہ بازی ڈالی گئی اور امت نو لڑان دی خاطر بعض لابیاں نے کام کیتا. اور اس دے بارے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ آپ نے نظمہ دے اندر اشعار دے اندر بھی اس حقیقت کا ذکر کیتا. علامہ اقبال فرماندن کہ میں انگلینڈ دے اندر، ڈنمارک دے اندر، کافران دے ممالک دے اندر یہ چیز انہوں دے مشورے سن کے آیا. کیڑے مشورے؟ کہ کافر مشورے کر رہے ہیں کہ کوئی ایندہ طریقہ کار لبیا جائے جس طریقے دے ذریعے مسلمانہ دے دلاں وچوں انہاں دے نبی دی محبت ختم ہو جائے.
روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، یعنی علامہ اقبال نے شعر دی شکل لکھے، یعنی کافر اس چیز سے مشورہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے پھر اس طرح کر کے پھر مولوی خریدے، بندے خریدے، انہوں نے کیا مولویوں والا لباس پہن لو اور شریعت محمدی نہ حق چ بولنا نہ خلاف بولنا، اج ہی بول رہے ہیں تو قیامت تک بولتے رہن گے۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، یہ بات دل دی تختی تے لکھ کے لے جانا اور عمل کرو گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا۔ کامل عقیدہ تے نظریہ اس دئیے اللہ تو بعد سب تو زیادہ جس نال پیار کرنے اور مٹھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات، ایک بار محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والے میری ملت دے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے مصطفیٰ کریم دیاں عزتاں تے عظمتاں تے قربانن والے ہو، دوستان گرامی قدر میں بات اگے بڑھانا چاہنا، بڑی عقیدت تے بڑی محبت دے نال آج دے جمعۃ المبارک دی گفتگو سماعت کرنا۔ پہلی حدیث پاک میں آپ حضرات دی بارگاہ دے اندر مزید صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 263، صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 351 تو اے حدیث پاک تھوڑی بارگاہ پیش کرنا چاہنا۔ میرے نبی نال پیار کرنے والے ہو، میرے مصطفیٰ نے یوم عرض دوستان گرامی صوم وصال دے روزے رکھنے سرکار نے شروع کر دیتے۔ صوم وصال دا مطلب کی؟ صوم دا مہینہ روزہ، وصال دا مہینہ اللہ نال ملاقات کرنا۔ اے روزے میرے مصطفیٰ کریم نے رکھے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم روزے پہ رکھ دیں۔ نبی پاک دے صحابہ نے جدو ویکھیا میرے آقا روزے پہ رکھ دیں، امام الانبیاء دے صحابہ نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیتے۔ نفلی روزے سن، فرضی نہیں سن۔ جدو صحابہ نے بھی روزے رکھے تقریباً 15 یا 25 دن لگاتار یا مہینہ گزریا، سارے صحابہ روزے پہ رکھ دیں۔ آخرکار میرے نبی نے ویکھیا اے صحابہ کرام دن بدن کمزور ہو رہے ہیں، ارے دن بدن